اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بیت المقدس کی بائیوگرافی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ناظرین، پاک تر امت مسلمہ کا قبلہ اول یروشلم اور اس کی عبادت گاہ، جس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی اور تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ عام طور پر شہر یروشلم کو بھی بیت المقدس ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ان شہروں میں سے ایک ہے جنہیں نوع انسانی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اس کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء علیہ السلام اسی شہر میں مبعوث ہوئے۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں متبرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد صحابہ کرام کو ساتھ لے کر 70 ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے کر گئے تو یہی مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی منزل بنا۔ اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابق انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء علیہ السلام کے مقابر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر مقدس پر 33 سال حکومت کی۔ ان تمام عرصے میں اسرائیلی فوجوں کو سکون بہت کم ملا، البتہ ان جنگوں کا نتیجہ بنی اسرائیل کے حق میں اس لیے بہت زیادہ مفید تھا کہ بنی اسرائیل جو قبائلی حیثیت کا شکار تھے، مختلف قبیلوں میں بنے ہوئے تھے، ایک قوم بن گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دلی خواہش تھی کہ وہ ایک عبادت گاہ بنائے، لیکن اسرائیلی روایات کے مطابق انہیں خواب میں بتایا گیا کہ اللہ کا مستقل گھر ان کے بیٹے کے عہد میں تعمیر ہوگا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے تخت نشین ہونے کے بعد 10 صوبہ رنگ کاف میم میں اس عبادت گاہ کی تعمیر شروع کر دی۔ یہ عمارت اسی جگہ تعمیر ہوئی تھی جسے داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ اس عمارت کی تعمیر 7 سال تک مسلسل جاری رہی اور 2 لاکھ افراد اس عمارت کی تعمیر میں مصروف رہے۔ بعد میں یہ عمارت ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہیکل سلیمانی فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا جس کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی ریاست 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل فواہش حرام کاری اور عیاشی میں مبتلا ہو گئی۔ انہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ سلیمان بن سلطان کو تخت پر بیٹھے 5 سال ہوئے تھے۔ شاہ مصری شاک نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی اور بغیر مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ ہیکل سلیمانی اور عبادت گاہ کی تمام قیمتی چیزیں شاہی خزانوں کے ساتھ لوٹ کر لے گیا۔ خسفیہ نے اپنے دور میں ہیکل سلیمانی کی عظمت کو بحال کیا۔ یہود کی پہلی قوم تباہی و بربادی بخت و نصر کے ہاتھوں 598 آفرین میں آئی۔ اس تباہی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی کا نام مٹ گیا بلکہ دیگر صحاف کے ساتھ تورات بھی غائب ہوگی۔ بخت و نصر بھی اس حملے کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ 539 میں کاف میم میں ایران کے پہلے کسریٰ نے بابل کو فتح کیا تو اس میں یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جب یہودی یروشلم واپس آئے تو انہوں نے یوشع بن یوش صدیق اور زرد باہل بن سالتی ہیکل سلیمانی کی تعمیر دوبارہ شروع کی۔ 516 کاف میم میں یہ تعمیر مکمل ہوئی۔ 63 کاف میم میں رومی جلا یوبائی کا محاصر کر کے ہیکل کو دوبارہ تباہ کر دیا گیا، لیکن ہارود ہازم کے دور میں یہاں کا بادشاہ بنا۔ بیت المقدس نے دوبارہ سلیمان کے عہد میں عظمت حاصل کر لی۔ اس بادشاہ نے ہیکل سلیمانی کو عظمت بخشی۔ مقول کیپٹن وان ہارود وصیت کرتا ہے کہ ہیکل کا رقبہ تقریباً 1000 فٹ ہے اور شان و شوکت سلیمان کے تعمیر کردہ ہیکل سے کسی طرح کم نہ تھا۔ 70 عیسوی میں جب رومی شہنشاہ بیتس شہر میں داخل ہوا اور رومی سپاہی یہودیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہیکل کے اندرونی شہر میں داخل ہوتے ہوئے تو ایک یہودی نے جلتی ہوئی مشعل ہیکل کے اندر پھینک دی، جس سے ہیکل میں آگ بھڑک اٹھی اور یہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس مرتبہ ہیکل کی تباہی خود یہودیوں کے ہاتھوں ہوئی۔ 135 عیسوی میں جب دوبارہ ہیکل تیار ہوا تو رومیوں نے گرا کر اس کی جگہ حل چلا دیا۔
136 عیسوی میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے اسے دوبارہ آباد کیا اور شہر کا نام پہلے ایلیا اور پھر کیسٹولینیا قرار دیا۔ اس بات کو فرنگی مورخین اور ماہرین نے آثار قدیمیہ تسلیم کر دیا ہے کہ ہاروت کا تعمیر کردہ ہیکل تباہ ہو جانے کے بعد صدیوں تک اس جگہ کے ملبے اور غلاظت کے ڈھیر میں رہے۔ یہودیوں سے لوگ نفرت کی بنا پر اس جگہ پر کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی معبود نہیں تھا، بلکہ اس جگہ پر کھنڈر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان کھنڈروں پر ایک مسجد تعمیر ہوئی۔ عمر خلیفہ عبد المالک بن مردان نے 72 ہجری میں 209 عیسوی میں مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کی بنیاد اٹھائی۔ یہ خلیفہ قبۃ الصخرہ کی تعمیر مکمل نہ کر سکا۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا جو کام ادھورا رہ گیا تھا ولید بن عبد المالک نے مکمل کروایا۔ وہ مقدس مقامات جن کی بدولت یہ مقدس شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے عقیدے کا مرکز ہے۔ اس کی مشرقی پہاڑی پر ایک احاطہ بھی ہے جس کو مسلمان حرم شریف اور یہودی بیت اللحم کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ بیت المقدس کا مقدس ترین حصہ ہے۔ ڈاکٹر برکلے کے بیان کے مطابق حرم شریف 35 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس اسی حرم میں ہے۔ حرم میں جگہ جگہ بلند مقامات ہیں جنہیں مسلمان محراب کہتے ہیں اور ان کے سامنے نوافل ادا کرتے ہیں۔ حرم شریف میں 4 حوض وضو کے لیے اور 5 منبر واذین کے لیے اور اندرونی اور بیرونی دروازوں کی تعداد 50 ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج